آج مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ ایک امام صاحب کی زندگی کتنی مشکلوں اور ذمہ داریوں سے بھری ہوتی ہے۔ السلام علیکم بھائی لوگوں، میں آپ کا بھائی عارش رفیق، امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوا، میں جلدی سے تیار ہوا اور اس مسجد کی طرف نکل پڑا جہاں مجھے نماز پڑھانی تھی۔ مسجد میرے گھر سے کافی دور ہے، دعا پڑھ کر گھر سے نکل گیا اور کچھ دیر سفر کرنے کے بعد مسجد پہنچ گیا۔ ابھی مسجد میں کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے سب سے پہلے میں نے پہنچ کر اذان دی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے نمازی آنے لگے اور وقت پر فجر کی نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد بزرگوں سے مصافحہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حفظ کرنے والے بچے آ گئے، بولے حضرت ہمارا سبق سن لیجئے۔ تو میں ان کا سبق سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اور بچے بھی آ گئے، پھر ان کو پڑھانا، تجوید کی اصلاح کرنا، غلطیاں بتانا اور حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی۔ یہ میری زندگی کا پہلا ایسا تجربہ ہے جس نے مجھے امام صاحب کی محنت کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ سچ کہوں تو مجھے آج سمجھ آیا کہ امام صاحب کی زندگی کتنی مصروف اور ذمہ داریوں سے بھری ہوتی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ دین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور امام کی زندگی یقیناً بہت بابرکت ہوتی ہے، لیکن مشکل اس لیے ہے کیونکہ اتنی محنت اور خدمت کے باوجود بھی کئی بار لوگ امام صاحب پر تنقید کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے باتیں بناتے ہیں اور کئی بار ان کی قدر بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، امام صرف نماز پڑھانے والا شخص نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے بچوں کا استاذ، ہماری مسجد کا نگہبان اور دین کی امانت اٹھانے والا فرد ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیں قرآن سکھائے، نماز سکھائے اور اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے، اس کی عزت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر، اللہ پاک تمام امام صاحبان کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔